کل سے پورے پاکستان میں جو خبریں چل رہی ہیں، چرچا ہو رہا ہے، وہ ہے اکانومسٹ کی رپورٹ کا. اور اکانومسٹ کی رپورٹ کہتی ہے کہ ایک جادوگرنی جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے پورے ملک کا نظام چلاتی رہی. اکانومسٹ کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ جادو ٹونا جو ہے وہ ہمارا یعنی 4 سال اس نے تقریباً اس ملک کا بیڑا کر کے رکھا. یہی میں کہہ سکتا ہوں، اور میں کیا کہہ سکتا ہوں. تو آج میں نے کہا کہ 2-4 ایسے لوگوں کو بلائے جن کو جادو کا بھی علم ہے، جن کو پتہ ہے کہ آگے ستاروں کا کیا چال وال ہے. تو ذرا ان سے پوچھیں کہ جو جادوگرنی ہے بشرا، کیا اس کے عملیات اور کمالات جو ہیں اب تو نہیں ہمیں نظر آئیں گے؟ کہ اب نظر آئیں گے؟ تو مجھے جوائن کیا آج سمرانہ شاہ نے، ایسٹرالوجر ہیں اور میجک کو سمجھتی ہیں، بلیک میجک وغیرہ کو، اور اجمل رحیم ہے، ماہر علم نجوم ہے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ویری کوئکلی، یہ جو بشرا بیگم جادو شادو کرتی رہی ہے، یہ اس کو کیا کہیں گے؟ بلیک میجک کہیں گے؟ سر جیسے کہ مائی اسپیسیفیکیشن ہے سائیکک ریڈنگ، تو میں نے انرجیز کو باقاعدہ اسٹڈی کیا اور میری کافی نالج ہے بلیک میجک وغیرہ یا اس پہ. سر اس کے بیسکلی موٹے موٹے سمٹمز ہوتے ہیں جو کہ مجھے نہیں پتا، میرا کبھی ان سے انٹریکشن نہیں ہوا. جیسے جو اگر ہوتا تو آپ کو کبوتر بنا دینا تھا اس نے. سر کیا پتا میں بنا دوں کبوتر. یہ تو جیسے کہ دیکھیں اس میں کوئی اوتھینٹک ہمارے پاس میرے خیال سے ابھی تک کوئی ثبوت اس معاملے کو لے کے نہیں پیش آیا. اس طرح تو سر میں آپ کو جادوگر بنا سکتی ہوں یا ان کو بھی کہہ سکتی ہوں کہ یہ جادوگر ہیں. لیکن ویسے اگر موٹے موٹے سمٹمز اگر آپ اجازت دے دیں کہ جو جادوگر ہوتے ہیں بیسکلی وہ ان کے وہ ڈارک انرجیز بہت ان کو ٹریک کرتی ہیں. موسٹلی جو جادوگر ہوتے ہیں وہ اپنی پلکیں نہیں چھپکائیں گے. جب بھی آپ کے ارد گرد کوئی جادوگر یا اس طرح کا بندہ بیٹھا ہوگا تو اس کی انرجی، اس کا اورا بڑا اسٹرانگ ہوگا. خاص طور پہ جو نیگیٹو جیسے بلیک میجک والے ہیں تو دے ویئر بلیک، اورنج کلر کا دھاگا اور بلیک کلر کے دھاگے. تو آپ نے الرٹ ہو جانا ہے کہ یہ اسپرچویلٹی والا بندہ نہیں ہے، یہ جادوگر ہی ہے. جو تو سارے ہندو جو میں نے دیکھا ہے پنڈت وغیرہ وہ یہی کرتے ہیں. بالکل. تو سر سارے ہندو جو ہیں وہ انوالو بھی تو ہیں اس طرح کے انٹیٹیز کو لے کے، یا انہوں نے کوئی چلے کاٹے ہوتے ہیں یا اسپیل کیے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ قابو کی ہوتی ہیں جن کے تھرو جو ہے اپنے کام کرواتے ہیں. تو اجمل صاحب سر جادو ٹونا تو آپ کو جیسے بات ہو رہی تھی کہ برحق قرآن پاک میں بھی ذکر ہے اس کا کہ جادو ٹونا ہے. اور سر جادو ٹونا 2 چیزوں میں لوگوں پہ اثر کرتا ہے جن کا اگر مون اور سن نیگیٹو ہو، ان کو ایک الوژن سی ہوتی ہے ان کے اوپر زیادہ، کیونکہ یہ دماغ کی کمزوری ڈیل کرتی ہے، اس پہ انفلوئنس زیادہ ہوتا ہے. اور اگر آپ کا سن اور مون اسٹرانگ ہے دین آپ کے اوپر کبھی بھی نیگیٹیوٹی کے اثرات نہیں آتے. سر جب یہ میں 2004-05 میں یہ علم سیکھ رہا تھا اس وقت ریسرچ کی تھی جادو ٹونا پہ، تو 3-4 لوگوں کے پاس ہمارے ایک ریسرچ کا حصہ بھی تھا. تو وہ لوگ وہاں پہ میں دیکھا بڑے پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں اور قبرستان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں یہ لوگ، اور یہ الو کا استعمال، الو کے خون کا استعمال اور اس کا استعمال کر کے نیگیٹو رول وقتی طور پہ وہ یہ افیکٹ کرتے ہیں. بٹ ایک چیز میری ریسرچ میں یہ آیا تھا کہ جو کسی پہ جادو جب کرواتا ہے نا تو اس سے پھر 10 گنا زیادہ اس کے اوپر نیگیٹو وہ ایک اور بات ہے. بات یہ ہے طریقہ واردات کے اوپر ہو رہی ہے. ابھی کا تو مجھے پتہ نہیں ہے لیکن کچھ سال پہلے ہم نے ریسرچ کی تھی اور یہ تھا کہ جو پرانے قصائی تھے، یعنی جدی پشتی قصائی جو ہوتے ہیں، جب بھی آپ کو بکرے کے آپ ان سے پوری ران لیں آگے کی تو یہ اس کو ٹک لگا کے دیتے ہیں. کہتے ہیں ثابت ران پہ جادو ہوتا ہے اور اس لیے ٹک لگایا جاتا ہے. یہ کیا سائنس ہے؟ سب بالکل ایگزیکٹلی. دیکھ اچھا ڈفرینٹ جو سیٹن ہے ان کی آفرنگ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. جیسے اگر ہم اسپیسیفکلی بلیک میجک پہ بات کریں بیکاز تھنگز آر ریلیونٹ ٹو بلیک میجک، تو اس میں ہم آفر کرتے ہیں. جیسے بلیک میجک کرنے والے جو ہیں وہ بلڈ آفر کرتے ہیں. سر ابھی ایک جو ریڈ باکس سوسائٹی اور بلیک باکس سوسائٹی کا آپ نے سنا ہوگا، اس میں میں نے کیوں سنا ہوگا؟ سر ابھی آپ بتائیں بس اپنا، مجھے نا آپ انوالو کریں، میں کوئی اپنا میں نے نہیں سنا. سر سنا تو ہوگا، چلیں ٹھیک ہے. نہیں بٹ اس پہ نیٹ فلکس پہ مووی پراپر جو ہے وہ بنی ہوئی ہے. تو اس میں کیا آپ اپنی پوری فنگر آفر کرتے ہو، اس کے بدلے آپ وش مانگتے ہو. تو دوز تھنگز آر ویری ریلیٹڈ ٹو سیٹنک ریچول. اب اس میں بکرے، کئی سیٹن کو بکرے آفر کریں گے، کسی کو الکوہل آفر کریں گے، کسی کو جو ہے وہ آگ آفر کرتے ہیں. تو ڈفرینٹ آفرنگز اس میں ہوتی ہیں. بالکل جیسے ران ہے سر، ساؤتھ افریقہ میں پوری مارکیٹ بنی ہوئی ہے. انڈیا اگر جنہوں نے وزٹ کیا وہاں پہ پوری مارکیٹ ہے جس میں سنیک، الو، یہ سب کی ہڈیاں
بلکہ سب سے میں کہوں کہ جو میجک ہے ہوڈو ڈول کا، خطرناک ترین جس کو جادو کہتے ہیں، 40 ڈیز کا چلہ ہوتا ہے جو کہ جادوگر قبرستان میں کرتی تھی نا اپنے کلیجیاں جلا کر، یہی تو کرتی تھی. بالکل 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 جی. اس میں جو ہے وہ اسپیسیفک شیپس آپ بناتے ہو، اس کے تھرو پھر آپ سپیل کرتے ہو جس میں آپ ڈفرینٹ آفرنگس کرتے ہو، بٹ وہ آفرنگس ڈیفینیٹلی یا گوشت کی ہوتی ہیں یا پھر کسی جانور کی ہوتی ہیں. اگر ورسٹ پہ ہم چلے جائیں تو چھوٹے بچوں اور انسانوں کی بھی آفرنگس دی جائیں. اجمل صاحب آپ نے پتہ نہیں سنا ہے کہ نہیں سنا، مجھے پتہ ہے اس بات کا. نیپال میں ایک ٹرائب ہے خاص، اور اس ٹرائب میں سے چند ہزار لوگ ہیں، اور ان کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ وہ جنگل میں درختوں کے پتوں کے اوپر آپ کی کنڈلی نکالتے ہیں. یعنی وہ جب پتے کو توڑتے ہیں، آپ فرض کریں کہ میں اجمل رحیم گئے وہاں پہ، آپ نے کہا جی میری کنڈلی نکالیں، تو وہ جائیں گے، ڈھونڈیں گے، ایک درخت کے اوپر چڑھ کے اس پہ سے ایک پتا لے کے آئیں گے، اور آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اس پہ آپ کی کنڈلی لکھی ہوئی ہے، پوری آپ کے نام سے لکھی ہوگی، اس وقت نہیں لکھی ہوئی. تو یہ بھی چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، مائنڈ باگلنگ ہے. سر ڈوائن نالج جو ہے نا مختلف قسم کے ہیں، جس پہ پہلے تو یہ پڑھے لکھے والا جو علم ہے جس میں نمرولوجی ہے، پامسٹری ہے، اسٹرالوجی ہے. اس کے علاوہ مسلمانوں میں ایک علم جفر بھی ہے، اس پہ بھی نمرولوجی کا حصہ ہوا. ہاں جی وہی ہوا. اس کے علاوہ کچھ یہ جو آپ نے پتے والی بات کی ہے، یہ بیسیکلی یہ میجک اور اس قسم کی چیزوں پہ یہ ہوتا ہے یہ چیزیں. سر میں بھی آپ کے پروگرام شروع ہونے سے پہلے ان سے بات کر رہا تو میں نے کہا میرے 38 ایئرز جنگلوں میں گزرے ہیں، مجھے تو آج تک کوئی چڑیل، کوئی روح، کوئی جن، کوئی اس طرح چیز. آپ بڑے گلفام ہیں، آپ کو چڑیل چمڑ جائے گی، نیور سر. آپ کو کیوں چمڑنا اس نے؟ نہیں سر، نظر کہتے ہیں نا بعض ہوائی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. بریڈ پٹ آئے اس کو چڑیل چمٹے بھی سمجھ آتی ہے. یار یہ کیا بات ہے. تو انہوں نے جو جواب دیا وہ انہی کی زبان نہیں سنے کہ کیوں نہیں ہوا. سر بیسیکلی بہت میرے پاس یہ کوشچن آتا ہے، بھائی اپنے پاکستانی گھروں میں یہ ایک جن کیوں ہے؟ ہالی ووڈ بالی ووڈ سیلیبریٹیز یہ پرفیوم لگا کے جا رہے ہیں، یہ خوبصورت لڑکیاں، ان پہ کیوں بھائی جن چڑیل ہی آتے؟ یہ ہمارے ایشینز لوگوں کے ساتھ ہی کیوں ہی آتے؟ تو سر میرا اس معاملے میں جواب یہ تھا کہ جو اینٹیٹیز ہیں، جو انرجیز ہیں نا، وہ آپ کا اورا بھانپ لیتے ہیں. جیسے سر آپ بریو ہیں تو آپ دیکھیں ہیومن جو مائنڈ ہے یا ہیومن میڈ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا بنایا کہ ہر چیز کو ہم قابو کر سکتے ہیں، چاہے وہ جن ہے، چڑیل ہے. تو آپ کا اورا دیکھ لیتے ہیں یہ لوگ جب آپ کا اورا عمران خان بڑا بریو آدمی تھا، اس پہ چڑیل کیسے آ گئی؟ سر کون سی چڑیل کی وہ بیوی کی شیپ میں ہو سر میں سکتی ہے. عمران خان صاحب کا بتا دوں کہ عمران صاحب کے سن کے ساتھ سیٹرن ہے، اس کا میڈیٹر وینس بھی ویک تھا، اور مون جو ہے نا راہو کے اسکیئر میں 8ویں گھر میں بیٹھا ہے. تو یہ آرتھوڈاکس یہ جو وہمی چیز ایسی چیزوں پہ بہت بلیو کرتے ہیں بہت، اور ان پہ اثر بھی بہت جلدی ہوتا ہے. اس لیے آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ بچپن سے وہ کسی جنازے پہ نہیں جاتے تھے، کبھی کسی ایسی جگہوں پہ نہیں جاتے تھے جہاں پہ وہ میت ہو یا تو وہ ان کی ایک کہہ لیں کہ ایک سائیکی تھی کہ وہ ان چیزوں سے اپنی ماں کا جنازہ بھی نہیں اٹینڈ کیا. نہیں کیا اس وقت وہ انگلینڈ میں تھے.